الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میرا موضوع ہے میرا اللہ گواہ ہے۔ ایک آدمی تھا تو ایک بستی میں گیا، اپنے دوست کے پاس ملاقات کی، کہا یار میں تھوڑا پریشان ہوں، پیسے کی ضرورت ہے، بہت پریشانی ہے گھر میں، مجھے قرضہ وغیرہ دو۔ تو کہا کہ یار گواہ بھی چاہیے، قرض کا ادھار لین دین کرے تو گواہ رکھنا ہے، ضمانت دی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے، مسئلے کے اعتبار سے مستحب ہے، تو کرنا بھی چاہیے، گواہ بھی ہو، لکھنا بھی ہو، اور ضمانت والا بھی ہو۔ بہرحال اس نے کہا کون گواہ ہے؟ تو کہا اللہ گواہ رہے گا۔ ضمانت کون لے گا؟ اگر تم نے دیے تو کون اس کی گارنٹی دے گا؟ کہا اللہ۔ کون گواہ ہے؟ وکفیٰ باللہ شہیدا، میرا اللہ ہی گواہی کافی ہے۔ دینداری، ایمانداری اتنی تھی، دیانتداری۔ کہا ضمانت دار کون ہے؟ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ ہی میرے طرف سے کفیل ضمانت دار ہے۔ تو کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، 300 روپے دے دیا۔ کہا یہ ندی جو دریا ہے اس پر ہمارا گھر ہے۔ چلا گیا لے کے قرضہ، تو اس دریا میں، ندی جو تھا نا، دریا بڑا سمندر جیسا، اس میں کشتی سے ادھر ادھر جاتے تھے۔ وہ آیا کچھ دن بعد، جو دن تاریخ متعین کیا تھا پیسہ واپس کرنے کے لیے، تو سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ، وعدہ کے مطابق آیا پیسہ لے کے، تو دیکھا اتنا پانی کی بھرمار ہے، طوفان آئی ہوئی ہے، زلزلہ، کشتیاں نہیں چل رہے ہیں، سب سائڈ میں کر کے کشتی باندھ کے، لنگر ڈال کے کشتی والے بھی چلے گئے ہیں۔ اتنا پانی ہل رہا ہے، اتنا زور سے ادھر سے ادھر، اتنی پانی کی موج ہے کہ کشتی والے بھی چلے گئے ہیں چھوڑ کے۔ تو یہ سوچنے لگا وہاں بیٹھ کے، اللہ اپنے بندوں کا مددگار کیسے ہوتا ہے وہ دیکھیے کہ یار کیسے جائیں، اس کو وعدہ کیے تھے، اللہ کو میں نے گواہ بنایا تھا، کیسے کریں؟ نہیں دیتے ہیں تو کہے گا کہ ایمانداری ایسا دکھایا تھا، لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ ضمانت دار ہے، اب کام ایسا کیا ہے۔ پریشانی کے عالم میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، سوچتے سوچا چلو اللہ کو گواہ بنایا، اللہ ہی ذمہ دار ہے۔ تو دعا کیا اللہ سے، یا اللہ میں نے تجھے ہی گواہ بنایا تھا، تجھے ضمانت دار بنایا تھا۔ یہ سونے کا سکہ تھا، جب چلا تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک تھیلی میں، کپڑے کے تھیلی میں سب 300 درہم سونے کا جو پیسہ تھا، وہ پیسہ اتنا موٹا ایک لکڑی لایا، اور اس میں کھود کے ایک طرف سے، اور تھیلی اندر گھسا کے بند کر دیا مٹی سے، اور لکڑی جو اتنا موٹا لکڑی تھا اٹھا کے ڈال دیا اندر دریا میں، کہا یا اللہ تو ہی سے پہنچا دے۔ گھر واپس آ گیا۔ ادھر جو بندہ پیسہ دیا تھا وہ کیا کیا، کشتی کے انتظار میں آ گیا کہ بھائی کشتی سے آتے ہی ہیں لوگ ادھر، تو ہم جا کے وہیں رہیں گے، کشتی والے کشتی میں بیٹھ کے آئے گا ادھر تو اسے پوچھ ہی لیں گے اور اس سے پیسہ لے لیں گے۔ تو کشتی نہیں آ رہا ہے، انتظار کرتے کرتے تھک گیا، تو شام ہونے لگا تو بولا کہ نہیں آئے گا، لگتا ہے یا تو نیت خراب ہو گئی ہوگی، یا کشتی کے کشتیاں نہیں چل رہی ہے، تو سکتا نہیں آیا، ویسے چھوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک لکڑی سے دکھا، تو چلا اسے یہ سوچا کہ چلو یہ لکڑی لے جاتے ہیں، گھر میں لے آ کے جلائیں گے، کام آ جائے گا، اچھا دکھ رہا ہے۔ وہ لکڑی اٹھایا، کاندھے میں لیا، گھر چلا گیا۔ تو موٹی لکڑی تھی، کچھ کڑھائی لے کے آیا، پھاڑ رہا تھا اس کو، تو آواز آ رہی ہے، ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کچھ پیسے وغیرہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو پھاڑا تو اس میں سے تھیلی باہر نکلا، پیسہ نکلا، سب پیسہ لے لیا، رکھ لیا۔ اس میں نے ایک پرچی بھی لکھا تھا، ایک کاغذ، اس میں لکھا تھا کہ اللہ کو میں نے گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے میں نے یہ تمہارا پیسہ اس لکڑی میں اندر ڈال دیا ہوں، اور یہ لکڑی اٹھا کے دریا میں ڈال دیا تھا کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے، یا اللہ تو ہی اس کو پہنچانے والا ہے۔ پڑھا تو کہا یار آدمی تو بڑا اچھا تھا، نیک تھا، دیندار،
پیسہ مجھے بھیجوا دیا، نہیں آ سکا لیکن بھیجوا دیا۔ بہرحال کھایا پیا لیا اپنا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ زمانوں کے بعد اس کی ملاقات ہوئی، پھر جو پیسہ قرضہ لیا تھا اس آدمی کی ملاقات ہوئی۔ تو پوچھ رہا یار یہ میں جو آپ سے پیسہ لیا تھا، باقی پریشانی ہوئی تھی، کشتیاں نہیں چلی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا، میرے پاس پیسہ اچھا خاصا ہے، آپ لے لیجیے۔ وہ بھی آدمی ایماندار تھا۔ یہ ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں میں، بےمان، چور چنڈال، حرام سرام کھانے والے، لوٹنے والے، بہن کا حق کھانے والے، بھائی کا حق دبانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایماندار کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں ایماندار تھے۔ پر نہیں یار ایسے بات نہیں ہے، تو نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا، اسی دن جو پیسہ تو نے تھیلی میں درہم رکھ کے لکڑی میں ڈال کے بھیجا تھا، وہ لکڑی میں لے کے آیا تھا گھر، اس کو پھاڑا جلانے کے لیے، تو پیسہ مجھے مل گیا تھا۔ ہمارے تمہارے جیسا ہوتا ہے نا بےمان، کہ آج تک تو پیسہ نہیں دیا ہے، اتنا دن ہو گیا پیسے لے کے، اللہ کا گواہ بنا رہا ہے، بڑا دیندار بنا پھرتا ہے۔ ہمیں اپنے سوچنے کا 300 درہم دیا تھا نا، ہم کو 3 لاکھ چاہیے آج۔ یہ حرام کھانے والے، سود بیاج کھانے والے ہیں نہیں، تو یہ لوگ ایسے کرتے جو بہن کا حق کھا جاتے ہیں، حق حقوق۔ اگر یہ لوگ ہوتے نا تو اس سے 3-4 لاکھ روپیہ لے لیتے، سود بیاج حرام سرام جوڑ کے۔ بہن کا بھی حق ہے، اسلام ہے، اسلام اپنی مزاج کو، سوچ کو، دماغ کو، دل کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالو، ایسی جنت نہیں مل جائے گی۔ اسلام کی جو شریعت کے مسائل ہیں اس کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھال لو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بہن کا بھی حق دو، بھائیوں کا حق حقوق مت دباؤ، اور آپ ہیں کہ ایک دم کھائے جا رہے ہیں بہن کا حق، تو خیال کریں شریعت آپ کی مزاج کے مطابق نہیں ہے، آپ کو اپنا مزاج شریعت کے مطابق بنانا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہی کو ہم اپنی مرضی کے مطابق بنا دیں، یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، ایمان کی آپ کو ضرورت ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اپنی سوچ کو، اپنے وچار کو، اپنے خیال کو شریعت کے مطابق بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔